بلوچستان دوسرا صوبہ ہے جس میں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بالکل قابل قبول نہیں ہے، قابل مذمت ہے کہ بلوچستان کے عوام، اسی طرح خیبر پختونخوا کے عوام، جو کہ بنیادی طور پہ اس جنگ کے ایک بہت بڑی کیجولٹی رہے ہیں، اس کے تمام تر نقصانات ان دو صوبوں نے اٹھائے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں خیبر پختونخوا کے سینیٹرز کا موجود نہ ہونا، وہاں کا الیکشن نہ ہونا، ایک نہ صرف لمحہ فکریہ ہے بلکہ ایک بہت غلط میسج آتا ہے اور وہ اس ہاؤس کو انکمپلیٹ بناتا ہے۔ شاید یہ وجہ ہو کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی میجورٹی سینیٹرز آئیں گے تو ایک محروم رکھا جا رہا ہے ایک صوبے کو، جسٹ بیکاز اس میں معلوم ہے سب کو کہ جو میجورٹی کے سینیٹس ہیں، آلموسٹ 9 سینیٹرز جو ہے ٹو 10 سینیٹرز وہ خیبر پختونخوا سے ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آئیں گے۔ جناب والا، نہ صرف یہ بلکہ نیشنل اسمبلی بھی انکمپلیٹ ہے۔ ریزرو سیٹس کا ایشو ایک ایسا ایشو ہے جو کہ اس کو باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے ڈفرینٹ اوکیزنس پہ اس کی عملداری کے لیے الیکشن کمیشن پاکستان کو لکھا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ فریق بن گیا ہے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کو بھی چیلنج کیا ہے نہ عمل کر کے۔ یہ ایک بہت لمحہ فکریہ ہے۔ چیئرمین صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو کر غیر جانبدار الیکشنز کا انعقاد کرائے، اور جہاں پہ بھی الیکشن ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کو وہ پورے ٹرانسپیرنٹلی اور بڑے ڈیلیجنٹلی اس پہ عملداری کرے۔ لیکن اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں کہ جس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کروایا، جس طرح سے ہمارے خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس اور ہمارے کے آگے روڑے اٹکائے گئے اور ہر طرح سے ہمیں سمبل سے محروم کیا گیا، ان سب مشکلات کے باوجود پاکستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو اپنا ووٹ دیا۔ اصل چیز کیا ہوتی ہے ڈیموکریسی میں؟ وہ عوام کی ول ہوتی ہے۔ آپ ان کو چاہے جو بھی سمبل دے دیں، لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اس رائے کو بڑی ڈھٹائی اور بڑی بے شرمی سے اس کو فلانٹ کیا گیا اور اس کی ریزلٹس میں بہت میسو لیول پہ ٹیمپرنگ کی گئی، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو آج کی حکومت ہے وہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے، اور وہ خاص طور پہ جب ساری دنیا میں یہ بات ہو کہ یہ الیکشنز فری اینڈ فیئر نہیں تھے، اور اس کے نتیجے میں آنے والی اسمبلیز، دونوں ہاؤسز جو کہ دونوں انکمپلیٹ ہیں، وہ ان کو ایک ایسا وہ لیجسلیشن کر سکیں جو کہ آئین پاکستان ہے۔ وہ ایک ایسا ایک ماحول بنا دیا گیا ہے جس میں کہ یہ ہاؤس، اس میں نمبر کی لوگوں کی ممبرشپ انکمپلیٹ ہے، ہاؤس مکمل نہیں ہے، اور اس کے باوجود یہ ہاؤسز چل رہے ہیں۔ میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے، اگر آپ جمہوری سوچ رکھتے ہیں جو کہ آپ رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کا تعلق، آپ کا جو کریئر ہے وہ اسی پرنسپلز پہ آپ نے اپنی سیاست کی ہے، کہ اگر تو ہاؤس سمجھتا ہے، بلکہ میں ہی کہوں گا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک ریزولوشن پاس کریں یہاں سے دونوں ٹریجری اور اپوزیشن مل کے، کہ اس ہاؤس کو مکمل کرنے کے لیے خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشنز کروائے جائیں تاکہ یہ ہاؤس مکمل ہو سکے، کیونکہ یہ مکمل نہیں ہوگا تو اس کی جو بھی فیصلے ہیں وہ ہمیشہ تاریخ میں اور ایون موجودہ دور میں بھی وہ ہمیشہ ان کے اگینسٹ بڑا کوشچن مارک ہوگا۔ الیکشن 2024 میں جب الیکشن ہو گئے، جیسے تیسے بھی ہوئے، اس کے بعد جو اسمبلیاں اور جو سینٹ معرض وجود میں آیا، اس میں ہم نے یہ دیکھا
ایک نیا رواج چل پڑا کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز کو ان کو ریکگنائز نہ کیا جائے، کبھی انڈیپینڈنٹ، کبھی کیا. سپریم کورٹ فائنلی اس ایشو کو ریزالو کیا اور انہوں نے ایک فیصلہ دیا. اس فیصلے پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. اب یہ دیکھیں آڈیسٹی، یہ دیکھیں اس ملک میں سپریم کورٹ جو کہ اس ملک کی سب سے بڑی ایپیکس باڈی ہے، اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنا یا اس پہ عملداری نہ کرنا، تو یہ تو جی پھر آپ نے اس ملک کو بنا دیا ایک لینڈ آف نو لا. اس سے تو میسج کیا جاتا ہے کہ اس ملک میں نہ آئین کی کوئی قدر ہے، نہ وقت ہے، اور نہ سپریم کورٹ کی. سپریم کورٹ سر الیکشن سے پہلے چاہے ہماری حکومت ختم کرنے ہو یا اس کے بعد جو بھی کیسز چلے ہیں، خاص طور پہ جو چلے گئے ہیں فائز عیسیٰ، انہوں نے جو بھی فیصلے دیے صاف نظر آتا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ہی فیصلے دیں گے. یہ وقت بتائے گا. لیکن جو سب سے جس چیز سے دل دکھتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ماحول جو کہ کریٹ کر دیا گیا ہے جس میں کہ پوری حکومت، اگر ہم دیکھ لیں ہمارے اپوزیشن جماعتیں بھی ٹریجری بینچز جو ہیں، جو بھی تقریر کرتا ہے، جو بھی ٹاک شو ہوتا ہے، جو بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو لایا جاتا ہے. وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی دیکھیں، اگر تو عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف ارریلیونٹ ہوتے تو لوگ ہمیں ڈسکس ہی نہ کر رہے ہوتے. جس اسپیکر کو دیکھ لیں تو وہ عمران خان کے خلاف شروع ہو جاتا ہے. وہ ہماری پوری اس کی ڈسکشن، تقریر، وہ اسی پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے، چاہے وہ ٹاک شوز ہو، میڈیا ہو، کچھ بھی ہو. ظاہر یہی ہوتا ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ اس ملک میں کوئی سیاسی ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں، اور واقعی نہیں ہے. کیونکہ 8 سپتمبر میں 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے یہ ایک ریزاؤنڈنگ فیصلہ دے دیا تھا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. اور وہ اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ ان کو عمران خان کی پرسنالٹی جو کہ ہے اوبیسلی ان کا ایک اپنا ایک سحر ہے، اپنی ان کی ایک اکمپلشمنٹس ہیں لائف کی، جس میں کہ وہ لوگوں نے انہی پہ اعتماد کیا، کیونکہ باقی پارٹیز ٹیسٹ کر چکے تھے. لوگ دونوں پارٹیز جتنی بھی آئی ہیں، انہوں نے پاکستان اگر اس حالت میں ہے تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو صرف 3 سال کی حکومت کے لیے آئی تھی، 3.5 سال کے لیے آئی تھی. تو یہ جتنا بگاڑ پیدا ہوا ہے، یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں اگر یہ ڈس فنکشنل ہو گئی ہیں تو یہ کس کی وجہ سے ہوئی ہیں؟ یہ ہماری وجہ سے تو نہیں ہوئی، کیونکہ ہم تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے تھے. اس میں بھی اگر 2 سال کووڈ کے لگا دیں تو ہماری پریکٹیکلی 1.5 سال کی حکومت تھی. اس کے بعد جب لیجسلیشن کی بات آئی، اس ہاؤس کی بات آئی، میں اپنے ہاؤس کی بات کروں گا کہ جو کسٹم میڈ لیجسلیشن کا ایک فیشن انٹروڈیوس کیا گیا ہوا، جس میں کہ اگین چاہے وہ آپ لے لیں الیکٹورل ایکٹ میں تبدیلیاں، آپ الیکشن ٹریبیونل کے ممبرز کی، ججز، ایکس ججز، سمر سالٹس ہوتی رہیں، سی سا ہوتا رہا. اور یہ عام آدمی کو بھی نظر آتا ہے کہ یہ ساری جو امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، قوانین میں جو تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے. اور وہ مقصد کیا ہے کہ کسی طرح سے ہم پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو، جو کہ پاکستان کے عوام نے دیا، وہ الیکشن ہمارے انڈر نہیں ہوا، لیکن اس میں کس طرح سے آپ روڑے اٹکاتے رہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نہ آ سکے پارلیمنٹ میں. الیکشن ٹریبیونلز پہ بھی آپ نے لا کیے، بلڈوز کیے. آپ نے اور کون سی ایسی وہ تھی، یہاں پہ ہم بڑی تقریریں سنتے تھے کہ جی اسلام آباد کو بالکل کنٹینرائز کر دیا گیا ہے، اسلام آباد میں عام لوگ، اسکول، بچے وغیرہ نہیں جا سکتے. وہ آج بھی جاری ہے. لیکن مقصد چونکہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے آگے بند باندھنا تھا، تو آپ نے وہ ایک کسٹم میڈ لا
انٹروڈیوس کیا جس کو پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر بل 24 کہتے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے لوکل باڈیز کو الیکشن کو خاص اینڈ ٹائم پہ آپ نے اس کو بھی پوسٹ پون کر دیا, اس کی بھی لیجسلیشن آپ لے آئے. اسی طرح پھر ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ جس میں ہمیں ایک ایسی امینڈمنٹ پاس کرنی پڑی جس کو کہ 26th امینڈمنٹ کہتے ہیں. دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ اس ہاؤس کا پورا استحقاق ہے کہ وہ قانون سازی کرے, اسی لیے ہم ہیں, یہی ہمارا بنیادی کام ہے. لیکن ہم بجائے لیجسلیشن کے, عوام کے فائدے کی لیجسلیشن کے, ہم نے وہ لاز پاس کیے جس کا کہ عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ان کا فائدہ ہوگا اس میں, بلکہ ان کو نقصان دیا آپ نے. ان کے مینڈیٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے آپ نے ایسے قوانین پاس کیے جس سے کہ ان کے مینڈیٹ, ان کی جو ووٹ کی جو ان کی حرمت ہے اس کو پامال کیا گیا. ترامیم ہم کر سکتے ہیں جناب چیئرمین, ترامیم کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے ہوتی ہیں. دیکھیں, آئین میں ترمیم ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے. آپ اس ملک کے سب سے بڑے وہ ڈاکیومنٹ کو آپ اس کو ٹیمپر کر رہے ہیں. اگر اس طریقے سے جس طرح سے یہ ہوئی ہے یہ امینڈمنٹ, جس میں کہ آپ کو پاتا تھا کہ نمبر 1 آپ کے پاس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک امینڈمنٹ آتی ہے, اس کو ہاؤس میں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے, اس پہ بحث ہوتی ہے, اس پہ کمیٹیز میں بھیجا جاتا ہے, اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں, بیکاز آئینی ترمیم از ناٹ اے جوک. یہ بیسیکلی آپ کی جو سیاسی اور جو ملک کو چلانے کی ایک روڈ میپ ہوتا ہے, اور وہ روڈ میپ آپ نے ایک رات کو بلا کے اور بغیر دکھائے ہوئے, یعنی سارا پاکستان گواہ ہے کہ وہ اس امینڈمنٹ کا ایک لفظ کسی نے نہیں دیکھا تھا, اور وہ ہم سے پاس کرائی جا رہی تھی. اور افسوس اس بات کی ہے کہ اس کے جو لیڈرشپ تھی, اس کے جو لیڈ لے رہے تھے, وہ اپنے آپ کو ایک بڑی سیاسی خاندان سمجھتے ہیں. بھائی تھے, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک ایسا ڈاکیومنٹ, ایک ایسی ترمیم پارلیمنٹ کی سٹیمپ لگوا رہے ہیں جس کو کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اس سے بڑی بے عزتی ایک سینیٹر کی, چاہے وہ ٹریجری سے ہو یا وہ اپوزیشن سے ہو, وہ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو بغیر دیکھے, بغیر پڑھے, بغیر سمجھے, بغیر رائے دیے ہوئے آپ اس پہ ایک ایسی لے آئے ہیں کہ جی اس کو ہم نے آج رات کو پاس کرنا ہے. بھائی اگر یہی کام کرنا ہے اس ہاؤس کو بند کر دیں. کیوں اتنا خرچہ کرتے ہیں؟ کیوں اتنی یہ ساری جو یہ ایک قسم کی ایک ڈیکوریشن جو ہوئی ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی قانون پاس کرنا ہے, آپ کو اس ہاؤس کی جو روایات ہیں جو ایک جمہوری معاشرے میں ہوتی بھی ہیں, کہ آپ ایک لا لاتے ہیں, آپ اس پہ ڈسکشن کراتے ہیں, اس میں کچھ ایڈیشنز ہوتی ہیں, کوئی سبسٹرکشنز ہوتی ہیں, تو وہ تب ایک پھر متفقہ آئین بن جاتا ہے, متفقہ امینڈمنٹ, متفقہ قانون بن جاتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد جب وہ بات لمبی ہو گئی, اس کے بعد پھر تعداد چونکہ آپ کے پاس نہیں تھی, باوجود تمام تر چیزوں کے آپ کے پاس وہ ریکوائرڈ نمبر نہیں تھے. پھر کیا ہوا کہ جب الیکشن میں روکنا ناکام ہوئے, پھر آپ نے جو قوانین پاس کیے, ان سب چیزوں کی ناکامیوں کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہمارے پاس تو نمبر نہیں ہے, تو ہم نے کرانا ہے. تو اس سے پھر آپ نے ظلم و جبر کا استعمال کیا. وہ ظلم و جبر کیا تھا کہ آپ کے ایم این ایز, آپ کے سینیٹرز, سب کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا. میرے گھر پہ چیئرمین صاحب, میں کوئی خاص نہیں ہوں, میں ایک عام آدمی ہوں, اپنے کسی بھی سینیٹر سے زیادہ نہیں ہوں, بٹ لیڈر آف دا اپوزیشن. میرے گھر پہ بھی پولیس نے چھاپے مارے. جناب والا, پچھلے 1 سال سے ہم در بدر پھر رہے ہیں, ہماری فیملیاں تباہ و برباد ہو گئی ہیں, ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں.
ہم جو ہے اس قسم کی سچویشن میں آپ اگر تو اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں تو یہ آپ کا اپنا ظرف ہے. بات یہ ہے کہ جی کسی بھی قانون میں اگر دھونس سے، اگر جبر سے، لالچ سے کسی کی وفاداری کو آپ خریدتے ہیں، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک ہمارے ہی کولیگ، انہوں نے ہمارے ایک مائنورٹی ممبر کو فون کیا کہ بھائی اتنے پیسے مل رہے ہیں تو آپ لے لو. ہمارے اقلیت کے ممبر نے جواب دیا کہ میرا مذہب مجھے اجازت نہیں دیتا. سر ہمارا سر شرم سے جھک گیا. اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہمارا مذہب بھی اجازت نہیں دیتا، لیکن کیا کریں. تو صورتحال دیکھیں چیئرمین صاحب، جب اس طرح کی ہوگی، جب آپ کی منشا کے، یور فری ول کے بغیر آپ ووٹ کریں گے. آپ نے 63A کو بھی تبدیل کر دیا جسٹ بیکاز یو وانٹڈ ٹو فیسیلیٹیٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جھوٹ بولے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. اچھا چیئرمین صاحب، کین آئی اسپیک؟ آپ جب آپ کی پلیز آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس. جب آپ کی باری آئے گی تو جواب دے دیں گے. اچھا جی چیئرمین صاحب، اس وقت دیکھیں یہ سب کچھ تش تش بام ہو. نو کراس ٹاکس پلیز، ایڈریس دا چیئر. دیکھیں چیئرمین صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ نام ہماری پارٹی نے جن جن لوگوں کا تھا، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کا جواب دے نہیں ہوں، میں چیئرمین سے مخاطب ہوں. دیکھیں آپ، اچھا سر پلیز ڈونٹ، پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. پلیز آئی ریکویسٹ ڈونٹ ڈسٹرب لیڈر آف دا اپوزیشن. آپ بیٹھیں، آپ بیٹھیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جب لیڈر آف دا ہاؤس یا لیڈر آف دا اپوزیشن بولے گا، نو انٹرپشن. بتا دیں گے. آپ آرام سے بیٹھیں پلیز. آپ تشریف، جی چیئرمین صاحب، آپ تشریف رکھیں. جی چیئرمین صاحب، بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا، اس سے نہ صرف ہمارے سینیٹرز کا، ہمارے MNAs کا استحقاق مجروح ہوا، نہ صرف ہماری جو دونوں ہاؤسز ہیں وہ ایکسپوز ہوئے کہ یہاں پہ یہ کام بھی ہوتا ہے. یہ تو تاریخ ہے چھانگا مانگا کی، اور بڑی تاریخیں ہیں. اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جس طریقے سے چیئرمین صاحب یہ سننا نہیں چاہتے، یہ آئینہ، میں کچھ نہیں کہہ رہا. میں چیئرمین صاحب، میں کوئی بات نہ غلط کروں گا، اور یہ وربیٹم ہو رہا ہے. کسی کو ایک لفظ سے بھی میں بٹ صاحب کا مائک بند کر دیں. اچھا دیکھیں چیئرمین صاحب، بات یہ ہے کہ جس طرح کا رواج، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لیجسلیٹر کو، ورکرز کو، لیڈرشپ کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، وہ اس سے کہیں بھی یہ شائبہ نہیں ملتا کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے جہاں پہ کہ قانون کی عملداری ہے. ہمارے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کے ساتھ جو سلوک، ایون جین مینول کے تحت ان کی بجلی کاٹی گئی، ان کی اخبار بند کر دیے گئے، ان کو باہر نکلنا 1.5 گھنٹہ پورے 24 گھنٹوں میں صرف نکل لی، جبکہ عام جو قیدی ہوتے ہیں ان کو 6:30 بجے تک، مغرب تک ان کو الاؤ کیا جاتا ہے باہر کا. ان کو ان کے بیٹوں سے بات نہیں کرنے دی جا رہی. ان کی فیملی کو، ان کی وائف کو اریسٹ کیا، ان کی 2 بہنوں کو اریسٹ کیا. یہ سر کیا ہے؟ یہ بالکل ایک فسطائیت کی ایک ایسی مثال ہے جو کہ ہم
غلط طرف جا رہے ہیں اور ایک نئے لیولز ہم وہ بنا رہے ہیں. ہمیں چیئرمین صاحب اس ملک میں ابھی تک بڑی ترامیم ہوئی ہیں. اگر میں ڈیٹا پہ جاؤں تو ہمارے آئین میں 23 امینڈمنٹ اب تک ہوئی ہیں. میجورٹی 56% وہ انٹائرلی اور پارٹلی جوڈیشری سے تعلق رکھتی ہیں. 8 امینڈمنٹس آلموسٹ ایکسکلوسیولی جوڈیشری کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. باقی 5 جو ہیں وہ مکس بیگ ہے جس میں کہ مختلف اور سبجیکٹس بٹ انکلوڈنگ جوڈیشری ہے. اس کے سٹاک کنٹراسٹ میں اگر آپ دیکھیں ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اس میں گو کہ 106 ترامیم ہوئی ہیں لیکن صرف 11 یعنی 10% وہ جوڈیشری سے تعلق رکھتی ہیں. کیوں ہیں ہم, وائی آر وی سو obsessed with جوڈیشری؟ ہمیں معلوم ہے کہ جوڈیشری کا کوئی ایک ایکسٹراڈنری بیک گراؤنڈ نہیں رہا, ٹریک ریکارڈ نہیں رہا. مختلف پرائم منسٹرز کو نکالا گیا جس میں آپ بھی شامل تھے, لیکن وجوہات کیا تھیں اس کی کہ جو وجہ بنی؟ آیا اس کا تعلق صرف کسی ایک خاص ایکٹ سے تھا یا وہ بنیادی طور پہ ایک فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ایکس پرائم منسٹر کو ہٹانا ہے؟ ہمارے پرائم منسٹر بھی اسی طرح گئے. بات یہ ہے کہ ہماری یہ آبسیشن جوڈیشری کے ساتھ ختم ہونی چاہیے. ہم نے بنیادی طور پہ جس طرح میں نے کہا کہ جو میجورٹی ہے, ہم ٹنکر کرتے ہیں جوڈیشری کے, کس طرح سے اپنی مرضی کے جج لانے ہیں, کس طرح سے ہم نے اور لوگوں کو جو اس پروسیس سے نہیں گزرے, کس طرح سے ہم نے اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنانا ہے. اور یہ جو 26ویں ترمیم ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے مزید اس میں گیپس ہیں, کیونکہ جس پہ مشورہ نہ ہوا ہو, جس پہ کہ بحث نہ ہوئی ہو, اس میں بڑے گیپس رہ جاتے ہیں. انٹرنیشنلی کنڈیم ہو رہے ہیں ہم اس امینڈمنٹ کی وجہ سے. یہاں پہ جتنے بھی آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل انڈیکس, اس میں سب پہ پاکستان تقریباً آخری 3 نمبروں پہ ہے, جس میں لا اینڈ آرڈر بھی ہے, جس میں جسٹس بھی ہے, جس میں ساری چیزیں ہیں. ایسی صورتحال میں جب آپ کی جوڈیشل انڈیپینڈنس پہ سوالیہ نشان ہو تو پھر اس ملک میں کون انویسٹ کرے گا؟ کانٹریکٹس کو کون اس کی اونرشپ لے گا؟ کوئی نہیں کرے گا انویسٹ. بیکاز کون ایسے ملک میں, اگر یہاں پہ ہم 85 سے کم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہمیں کہا جائے کہ جی آپ جا کے وزیرستان میں جا کے اپنا بزنس لگائیں, آپ کو بجلی بھی فری, لینڈ بھی فری, نو ٹیکس, دس دیٹ, آپ نہیں اٹریکٹ کر سکیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر اینڈ جسٹس آر دا بیسک فنڈامنٹل pivots for any society to progress and bring prosperity to the people of Pakistan. چیئرمین صاحب, میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ آپ اس ہاؤس کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو ریسٹور کریں, بلڈوز نہ کریں چیزوں کو. اگر ہم نے کیا ہے, غلط کیا ہے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک کام اگر کسی ایک نے کیا ہے, ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ متحمل نہیں ہو سکتا یہ ملک اس قسم کی سچویشن کا جہاں پہ کہ آپ کسٹم میڈ لا بنائیں فار اے اسپیسیفک پرسن اور فار اے اسپیسیفک پارٹی. اور جو اس کیس میں جو نظر آ رہا ہے کہ ہدف ہے عمران خان اور ہدف ہے پاکستان تحریک انصاف. اب اپوزیشن جو بھی ہے, ہمیں کئی دفعہ موقع نہیں ملتا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. آج جو بات کی ہمارے کولیگ ایمل خان نے,
ان کا میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کیونکہ انہوں نے کئی ایسی باتیں کی ہیں جو کہ جس کا جواب دینا میں مناسب نہیں سمجھتا. ان کی فیملی کے بارے میں ہمیشہ ہم نے اچھی رائے رکھی ہے اور اچھی رائے رکھتے ہیں اور اچھی رائے رکھتے رہیں گے. لیکن اگر ANP جو کہ ان کی پارٹی ہے، اگر وہ آج زوال کا شکار ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. پاکستان اور خیبر پختونخوا کے لوگوں نے مینڈیٹ ہمیں دیا. آپ کہتے تھے نا کہ جی 13 میں آپ نے پورا ایک وہ دیا، 13 میں یہ ہوا، 18 میں یہ ہوا. او بھائی 24 میں کیا ہوا؟ 24 میں تو ہمارا جو ہم لڑ رہے ہیں اپنا مینڈیٹ واپس لینے کے لیے، تو آپ کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ کو فوکس کرنا چاہیے کہ آپ کی پارٹی کی امپرومنٹ، آپ اپنا نیریٹو کیا، آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ پولیٹیکلی لڑیں. ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم سیاسی طور پہ لڑ رہے ہیں، چاہے وہ پروٹیسٹ ہوں، چاہے وہ دھرنے ہوں، جو بھی چیزیں ہیں یہ ساری ایک مینیفیسٹیشن ہے ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی کی. ہم کوئی یونیک لوگ نہیں ہیں. ہمیں اگر خیبر پختونخوا کے لوگوں نے تیسری دفعہ مینڈیٹ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور خیبر پختونخوا کے لوگ ہم سے خوش ہیں. جس دن وہ خوش نہیں ہوں گے وہ ہمیں باہر پھینکیں گے. اور پہلی دفعہ ہوا ہے چیئرمین صاحب، پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے کہ اپنے الیکشن اور اپنی گورنمنٹ کو ریپیٹ کیا، ورنہ خیبر پختونخوا کے لوگ کسی کو چانس نہیں دیتے ہیں. وہ ایمل ولی صاحب کو بھی پتہ ہے. میں چاہوں گا کہ ایمل ولی خان کاش ذکر کرتے خیبر پختونخوا کے جو سینیٹرز ہیں ان کو نہیں، خود تو یہ بن گئے بلوچستان سے، لیکن خیبر پختونخوا میں کے لیے ان کو آواز اٹھانی چاہیے کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے سینیٹرز کو فی الفور، بلکہ یہ ان کو چاہیے یہ ریزولوشن موو کرے، ہم سب اس پہ سائن کریں گے. لیکن جہاں تک کہ وہاں کی پروجیکٹس کا تعلق ہے، وہاں پہ جو خیبر پختونخوا میں جو بھی سچویشن ہے اس کی جواب دہ جو ہے ہم پاکستان خیبر پختونخوا کے عوام کے سامنے ہیں، اور ان کے ہم جواب الیکشن میں جا کے دیں گے. اگر ہم نہ کر سکے قائل ان کو، وہ ہمیں باہر پھینکیں گے. یہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے ان کا. لیکن سلام ہے ان شہیدوں پہ، ان ورکروں پہ، ان وہاں کی لیڈرشپ پہ جو کہ اتنے مشکل حالات میں، جس میں کہ یہ جو پشتون جرگہ ہوا تھا جس کو کہ ہماری حکومت نے انتہائی بردباری کے ساتھ اور ایک ایمرجنگ کرائسس کو ہم نے کنٹین کر لیا، ورنہ وہاں کے حالات کافی خراب ہیں. وہاں پہ مختلف فورسز، جب آپ پولیٹیکل فورسز کو، ڈیموکریٹک فورسز کو اس طرح دبائیں گے تو پھر دوسری طرح سے لوگ نکلتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے. پاکستان نے اور پھر خاص طور پہ خیبر پختونخوا اس کا متحمل ہو نہیں سکتا، بیکاز جس طرح میں نے کہا کہ 40 سال سے زیادہ ہم لوگ سفر کرتے آئے ہیں. آخر میں چیئرمین صاحب، یہ جو بھی ماحول ہے اس میں سینیٹی کو پریویل کرنا ہوگا. ابھی 26ویں ترمیم ہضم نہیں ہوئی ہے اور 27ویں ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے. دیکھیں، اگر تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ کا جب دل چاہے آپ اٹھا کے ترمیم کر دیں، اس سے کیا ہوگا؟ وقتی طور پہ آپ کو فائدہ مل جائے گا، لیکن یہی قوانین جو کہ آپ اس وقت پاس کرا رہے ہیں یہ کل آپ کے گلے میں ہوں گے. اس چیز کو یاد رکھیں. یہ نہ سمجھیں کہ ہم پاکستان، آپ ہمیشہ حکومت میں رہیں گے اور ہم ہمیشہ اپوزیشن میں رہیں گے. یہ چیزیں، یہ وقت کا پہیہ جو ہے تو بڑا ظالم ہوتا ہے. اس لیے یہ سوچ سمجھ کر یہ بات کیا کریں، سوچ سمجھ کر قانون سازی کریں، کیونکہ آپ اپنے ہی جال میں پھنس سکتے ہیں اور پھنسیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان یہ لازم و ملزوم ہیں، اور جو مقدمات ان پہ بنائے گئے ہیں، جو جعلی مقدمات ان پہ بنائے گئے ہیں، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اپنی جمہوری جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان ہوتا ہے بے وفا ہونا، لیکن ضمیر کی موت بڑی جانکاہ ہوتی ہے. چیئرمین صاحب، ہماری پارٹی، میں، میرے سارے کولیگز، میرے سارے
ممبران ہم خان صاحب کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. مشکلات ہوں گی, مشکلات ہیں, لیکن سب سے آسان ہوتا ہے آسان راستہ چننا. اگر عمران خان نے آج جیل میں ہے, وہ بڑی آسانی سے میں سر 2 more minutes and I'm done, بڑی آسانی سے جیل سے باہر آ سکتے ہیں. وہ کیسے؟ جس طرح نواز شریف صاحب باہر آئے, جس طرح زرداری صاحب واپس آئے, باہر گئے. عمران خان نے اس ملک میں رہنا ہے, کیونکہ اگر وہ یہ جیل میں ہے تو پاکستان کے عوام کے لیے, وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. اگر اپنی ذات کا ہوتا تو وہ آج اس نے بھی کوئی کانٹریکٹ سائن کیا ہوتا, سعودیہ چلا گیا ہوتا, انگلینڈ, دبئی چلا گیا ہوتا. لیکن وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے, وہ ایک محب وطن لیڈر ہے, اور باوجود اس کے کہ آپ اس کو ایک دہشت گرد کے طور پہ پینٹ کرتے ہیں, کبھی کیا سارے مقدمات میں تو آپ نے انجام دیکھ لیا. تو ہم آخر میں کہ ہم قانونی جنگ بھی لڑتے رہیں گے, ہم سیاسی جنگ بھی لڑتے رہیں, کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی استحکام اور معاشی ترقی کے لیے اگر کوئی شخص ہے, وہ کنجی ہے اڈیالہ جیل قیدی نمبر 804 کے پاس. آپ اس کے ساتھ ایک جمہوری رویہ اختیار کریں. ہم کوئی ریکویسٹ نہیں کر رہے ہیں, معافی نہیں مانگ رہے ہیں کیسز کی, وہ ہم لڑتے رہیں گے. لیکن پاکستان کے لیے, کیونکہ اس وقت عمران خان نے متحدہ رکھا ہوا ہے اس پاکستان کے عوام کو, خاص طور پہ پاکستان کے یوتھ کو, اس موقع کو نہ جانے دیں, اور ایک سینٹی کو پریویل کرائیں کہ جہاں پہ ایک رواداری ہو, اس میں کوئی قانون کی رسپیکٹ ہو, پارلیمان کی رسپیکٹ ہو, اور پارلیمان کی رسپیکٹ تب ہوگی جب ہم اس قوانین کے, آئین کے اندر ہم کام کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو.